حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کے اندر بھی شرکت کی ہے اور کسی غزوہ سے پیچھے نہیں رہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ وہ سن 2 ہجری 17 رمضان مبارک غزوہ بدر ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کے واقع پر ہے، جگہ ہے بدر، وہاں پر ہوا۔ میں غزوہ بدر کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں جو بہت خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے تعلق آج کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں خود کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی میں بھی غزوہ بدر میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عثمان غنی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ چونکہ بیمار تھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عثمان تم ان کی تیمارداری کرو۔ حضرت عثمان غنی اس لیے شریک نہیں ہو سکے عملاً کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی بیوی حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے حضور کے فرمانے پر رکے تھے، لیکن غزوہ بدر میں شریک تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو غزوہ بدر میں شریک بھی کیا، غزوہ بدر میں ان کو مال غنیمت بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غزوہ بدر میں شرکت کو شمار فرمایا ہے۔ کیوں؟ خود کو پیش کیا تھا، ان کی تشکیل تھی۔ تفصیلی گفتگو آگے انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں کریں گے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات اور جوابات کی باری آئے گی۔ امام احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری انصاب الاشراف البلازری میں فرماتے ہیں وتوفیت فی ایام بدر وہی عند عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وتوفیت فی ایام بدر وہی عند عثمان ودفنت بالبقیع وصلی علی عثمان وغسلتها ام ایمن ولم يحضرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويقال ان زید بن حارثہ قدم المدینہ بخبر بدر حین صب علی رقیۃ التراب۔ اسی طرح حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری مسند احمد میں فرماتے ہیں انی تخلفت یوم بدر فانی کنت مرد رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ماتت وقد ضرب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسہمی ومن ضرب له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسہمی فقد شہد، کہ میں غزوہ بدر میں نہیں گیا کیونکہ میں تیمارداری کے اندر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حصہ رکھا، اور جب اللہ کے نبی کسی غزوہ میں حصہ رکھے تو اس کو غزوہ میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری باب اذا بعث الامام رسولا فی حاجہ، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انما تغیب عثمان بدر فانه كانت تحت بنت رسول اللہ تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت مریضہ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے اجر بھی ہے اس شخص کا جو بدر میں شریک ہوا اور تمہیں حصہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ بھی رکھا اور ان کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا ہے۔ غزوہ احد میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور وہ 50 صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جبل رمات یعنی غزوہ احد میں جو ٹیلے پر مقرر فرمایا اس کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شریک تھے۔ اس پر تفصیلی بات ہم آگے کریں گے، مفسرین نے اس کا تذکرہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 کے تحت تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ غزوہ غطفان، یہ غزوہ غطفان وہ ہے کہ جو مدینہ منورہ سے کچھ باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوۃ السویق سے فارغ ہوئے تو مدینہ ٹھہرے، اور اس کے بعد آپ نے نجد کی طرف سفر کیا اور آپ نے غطفان کا ارادہ کیا، اس کو غزوہ ذی امر بھی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں تشریف لے گئے اور اپنی جگہ پہ آپ نے حضرت عثمان کو قائم مقام حاکم مقرر فرما دیا۔ تو اس کا مطلب غزوے کے اندر وہ شریک ہے، اللہ کے نبی ان کی تشکیل فرما رہے ہیں کہ تم میری جگہ پر ہو۔ چنانچہ امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن شام بن ایوب الحمیری المعافر رحمہ اللہ وفات 213 ہجری السیرۃ النبویہ ابن شام میں فرماتے ہیں کہ واستعمل علی المدینہ عثمان بن عفان، یعنی قال ابن اسحاق فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ السویق اقام بالمدینہ بقیت ذی الحجہ ثم غزا نجدا یرید غطفان وهي غزوۃ ذی امرہ قال ابن شام واستعمل المدینہ عثمان بن عفان۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقاع ہوا، اور غزوہ ذات الرقاع میں بھی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا حاکم قائم مقام مقرر فرمایا اور آپ نے شرکت کی، تو ان کو اپنی جگہ پر قائم مقام حاکم مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو غزوۃ ذات الرقاع میں شریک شمار کیا گیا۔ چنانچہ امام ابو الحسن علی بن ابو المکرم الشیبانی ابن یزید الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری، امام ابو الحسن علی بن ابی الکرم، ابو المکرم نہیں، امام ابو الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد ابن یزید الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری، یہ نقل فرماتے ہیں الکامل فی تاریخ کے اندر، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ بعد بنی النذیر شہری ربیع ثم غزا نجدا یرید بنی محارب و بنی سالب من غطفان و غزوۃ ذات الرقاع سمیت بذلك لأجل جبل كانت الوقعة به فيه سواد وبياض وحمرة فاستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان، آپ کے علم میں ہے کہ سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، صحابہ کے ہمراہ گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، بعضوں نے سر منڈائے حلق کیا اور بعضوں نے بسر کے بال کٹوائے اور قصر کتروائے، اور یہ خواب آپ نے سنا، صحابہ بہت خوش ہو گئے، پیغمبر کی خواب تو وہی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کے ارادہ سے مکہ مکرمہ کا سفر شروع کیا۔ صحابہ کرام 1300 یا 1400 کے لگ بھگ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے ذوالحلیفہ مقام پر پہنچ کر احرام باندھا، اور پھر جب آپ حدیبیہ کے مقام پر گئے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ کفار کا پیغام آ گیا کہ آپ مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ تم اہل مکہ سے گفتگو کرو، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف اور صرف یہاں پہ وہ عمرہ کرنے کا ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان سے کہا تم طواف کرنا چاہو تو کر لو، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے، تم عمرہ کرنا چاہو تو کر لو۔ حضرت عثمان فرمائے نہیں، حضور کے بغیر تو میں نہیں کر سکتا۔ خیر، تو ادھر خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور خود آپ نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا کہ میں عثمان کی طرف سے میں بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ تو یہ حدیبیہ کا موقع تھا، اہل مکہ کو پتہ چلا تو کچھ بندے اہل مکہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گرفتار کیے، وہ مذاکرات پر مجبور ہوئے، خیر معاہدہ ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا، کہا کہ آئندہ سال عمرے کے لیے ہے۔ میں اس وقت اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا کہ جب پیغمبر کے خواب وہی ہے تو پھر ایسے کیسے ہوا، اس کے جوابات ہیں۔ بڑی آسان سی بات یہ ہے، خواب تو پیغمبر کی وہی ہے، یہ تو بتایا گیا کہ آپ عمرہ کریں گے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اسی سال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی اور شوق کے اندر اسی سال چل پڑے، آئندہ سال گئے ہیں تو خواب تو سچا ہو، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ خیر، امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک المعافر رحمہ اللہ وفات 213 ہجری سیرۃ النبوی ابن ہشام میں فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان فبعث الى ابی سفیان واشراف قریش یخبرهم انه لم یأت لحرب وانه انما جاء زائرا لهذا البیت ومعظما لحرمته، یعنی عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان اور سب سے جا کر بات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح امام ابو محمد جمال الدین المعافری رحمہ اللہ وفات 213 ہجری سیرۃ النبویہ لابن ہشام میں نقل فرماتے ہیں قال ابن اسحاق فخرج عثمان الى مکہ فلقی ابان بن سعید حين دخل مکہ وقبل ان يدخل فحمله بين يديه ثم اجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان حتى اتى ابا سفیان وعظماء قریش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارسلوا به قالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت ان تطوف بالبيت فطف، فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ان عثمان بن عفان قد قتل، جس کی میں تفصیلات بتا چکا ہوں۔ کیا تو عثمان کو نے کہا تم طواف کر لو، کہا میں تو نہیں کروں گا حضور کے بغیر، انہیں عثمان رضی اللہ عنہ گرفتار کر لیا اور مشہور کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 جامع ترمذی حدیث نمبر 3702 فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الرضوان
اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت رضوان کا حکم دیا گیا تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد اور سبیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے، اور لفظ کیا ہے؟ کان عثمان بن عفان رسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں قاصد، اور عثمان اللہ کے پیغمبر کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے قاصد کے قاصد ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فبايع الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسول فضرب باحدى يديه الى الاخرى فكانت يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیر من ایدیہم لانفسهم۔ جس طرح صحابہ اپنے ہاتھ بڑھائے، حضور نے اپنا ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھ دیا، تو یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ کا مقام ہے وہ صحابہ کرام کے ہاتھ کا مقام تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک آیا ہے غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ روم گئے تھے زیتون کی تجارت کے لیے۔ ان نے واپس آ کر بتایا کہ قبیلہ غسان جو عیسائی ہے اور رومی قیصر روم کے حکم پر یہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم خود پیش قدمی کرتے ہیں تاکہ ان کو آنے کی ہمت نہ ہو۔ اب ظاہر ہے موسم گرمی کا تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور صحابہ کا ذریعہ معاش یہی تھا، تو سفر بہت لمبا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مالی امداد کا کہا کہ اس موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اس کو غزوہ ذات العسرہ بھی کہتے ہیں، نہایت تنگی کا غزوہ، سفر بہت لمبا ہے، وسائل بالکل نہیں ہیں، اور یہ واحد غزوہ ایسا ہے کہ جس کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فلاں طرف جانا ہے۔ عام طور پہ آپ اپنا یعنی یہ غزوے کا رخ نہیں بتایا کرتے، کھلا تھا۔ خیر، اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مقدار اور تعداد میں بہت بڑھ کر حصہ لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا تو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 779 ہجری جامع ترمذی حدیث نمبر 3700 کے تحت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعنی آپ نے ابھارا کہ اس لشکر کا تعاون کر، عثمان کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، 100 اونٹ دیتا ہوں سامان کے لدے ہوئے۔ فرمایا کوئی اور؟ حضرت عثمان نے کہا حضور 200 اونٹ دیتا ہوں۔ کہا جی اور؟ حضور عثمان کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں۔ 300 اونٹ لدے ہوئے سامان کے ساتھ، آپ ذرا تصور فرمائیں، 300 اونٹ معمولی بات نہیں ہے۔ 300 اونٹ آج کے دور میں ذرا آپ جمع تفریق کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس کے اندر حصہ ڈالا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا بڑا مال دیا تو حضور ممبر سے اترے اور یہ فرماتے اترے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، عثمان اس کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہیں نقصان نہیں دے گا، یعنی اللہ اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری شرح سے بخاری میں باب مناقب عثمان بن عفان کے تحت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ فجہزہ عثمان، کہ آج جو لشکر کو مال دے گا تیار کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اس کی تیاری میرے ذمہ، جس طرح میرے بس میں دیتا ہوں۔ آگے بھی آئے گا، میں اختصار سے آگے پھر آئے گا یہ واقعہ کہ حضرت امام شمس الدین ابو عبداللہ وفات 671 ہجری، انہوں نے تفسیر الجامع احکام القرآن میں یہ نقل کیا الذین ينفقون سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 کے تحت۔ واقعہ بہت عجیب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار دیے۔ آپ دیکھیں 100 اونٹ بما سامان، 100 اونٹ بما سامان، 100 اونٹ بما سامان یہ الگ ہے اور 1000 دینار الگ ہے۔ اتنا بڑا تعاون دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصبا فی حجر رسول اللہ کے نبی کی گود میں رکھا، فرأیت یدخل یدہ فیہا ویقلبہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تو نہیں اشارہ کر کے سمجھا سکتے کیسے دے، میں سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لے رہے ہیں اور یوں آپ دنانیر کو پلٹتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں دنانیر کو یوں پھینکتے ہیں، اور اب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللہم لا تنس هذا اليوم لعثمان۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا آج جو عثمان نے عمل کیا نا، اس کے بعد عثمان کی کوئی گناہ تو کرتے ہی نہیں، نیک تھے، اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ان سے گناہ ہو جائے تو عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔
کیا فرمایا؟ اللہم لا تنسى ھذا اليوم لعثمان، اے اللہ عثمان کی اس دن کی نیکی کو اللہ کبھی نہ بلانا۔ اللہ اکبر۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رافعا یدی یدعو لعثمان، حضور نے ہاتھ اٹھا لی، عثمان کو دعا کیا مانگی؟ یا رب عثمان انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ اے عثمان کے رب، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ فما زال یدعو حتی طلع الفجر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عثمان کے لیے دعا فرمائی، اللہ اکبر، اتنی لمبی دعا فرمائی کہ سبحان اللہ صبح صادق ہوگی اور اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کروں، پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آگے آ رہی ہے یہ بات۔ میں اس موقع پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، دیکھو میں ایک عقائد، مسائل، اخلاق کی تحریک لے کر چل رہا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں، میں کیسے سمجھاؤں کہ تحریک چلانے والے کو دو چیزیں چاہیے، افراد اور اموال۔ صحابہ افراد کی شکل میں بھی آئے اور اپنے اموال کو لے کر آئے۔ یہ دو تحریک کی بہت بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے دو چیزوں کا تقاضا کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، جسے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھی دو چیزیں چاہیے، بندہ اور چندہ۔ اور جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو کام میں کتنی راحت ہوتی ہے، میں کیسے بتاؤں۔ میں چونکہ تحریک کو چلا رہا ہوں، جب کسی مشکل وقت میں کوئی ساتھی میرے ساتھ تعاون کرتا ہے تو میرے دل سے اس کے لیے کیا دعائیں نکلتی ہیں وہ میں جانتا ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔